الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ یقیناً بہت خوشی ہوئی، وقتاً فوقتاً اس مسجد میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہیں، بزرگ موجود ہیں، کہ جس دن اس بندہ ناچیز نے اس مسجد کی کنڈی کھولی تھی دروازے کی پہلی مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہاں کے کچھ احباب انہوں نے محنتیں کی، اللہ تعالیٰ نے گھر نصیب کیا۔ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آئے یہاں پر قال اللہ و قال رسول کی صدا جو ہے وہ شروع ہوئی۔ یقیناً بڑی سعادت مندی کی بات تھی کہ اس علاقے کے بچوں کی تربیت کا آغاز ہوا، نوجوانوں کو دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کا موقع ملا، اور آج یہ رونق، آج یہ روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا یہاں کے ہمارے کچھ بھائی بزرگوں کے سائے میں بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ محترم جناب محسن صاحب ہیں، ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں، زبیر بھائی ہیں، یقیناً ان کی محنتیں ہیں، ان کے بچے، ان کے بھائی جو ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور متحرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے۔ ان کی یہ کوششیں، ان کی یہ محنتیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس مرکز میں، اس مسجد میں تبلیغ دین، اللہ تعالیٰ کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے سنتے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو کہ ذکر ہوا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، تذکرہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے چند ایک باتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب معاشرے میں اتنا بگاڑ تھا، معاشرے کے لوگ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر سالہ سال جو ہے ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھی، قتل و غارت، فتنہ فساد زمین پر عام تھا، عورتوں کو حقیر سمجھا جانا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جانا، یہ عام تھا۔ وہ معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جاہلیت معروف ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا۔ معروف آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے انہی کے نفسوں میں سے ان کی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا۔
یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے تھے شرک کی غلاظت سے، ناپاکی سے، بد اخلاقی سے، برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک اور صاف کیا کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم دیتے تھے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے حد احسان عظیم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما کر ان کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام شروع ہوا وحی کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، انسان کو انسانیت سکھائی۔ انسان جو اللہ رب العزت کو بھول چکے تھے، اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا، عقیدہ رسالت انبیاء کی پہچان دی، اور اسی طریقے سے عقیدہ آخرت ان کا مضبوط کیا کہ تم یہ دنیا گزار رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے یہ دنیا گزار کے چلے جاؤ اور کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں ناکام ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اب ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نمونہ سمجھتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی تکمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی، اپنے شب و روز، اپنی راتیں اپنی امت کے لیے گزارتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو امت کی بات ہے، امت کے لیے دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادات کرتے ہیں جن میں اپنی امت کی فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن گزارتے ہیں، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تڑپ رکھتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ تیرے یہ بندے۔ اب جس نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہوں تو پھر حق تو بنتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ محبت میں حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار بتا دیا، ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس کائنات کے اندر انسان محبت کرتا ہے، اس کو اپنے والدین کے ساتھ محبت ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ محبت ہے، وہ کائنات کی مختلف اور چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ایک فطری چیز ہے، انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے، انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے محبت کا یہ پہلو رکھ دیا کہ وہ کائنات کی بہت سی چیزوں کے ساتھ، بہت سے رشتہ داروں کے ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ان تمام محبتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھا دے، اگر وہ ان تمام کی چیزوں کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم کر دے تو پھر یقیناً وہ ایمان سے خالی ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ اس
کے کھاتے میں ایمان ہی نہیں ہے، جو اس کائنات کی چیزوں کو، جو اس کائنات کے رشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے۔ ایک مومن بندہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مومن بندہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے بنیادی محبت وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، نبی کے بعد اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ محبت کو قائم کرتا ہے۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی تکمیل ہے۔ وہ معروف حدیث، وہ چھوٹا سا واقعہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے پوچھتے ہیں اے عمر بتا تجھے اپنے محبوب نبی سے کتنی محبت ہے؟ وہ صحابی رسول جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل کے سچے تھے۔ کیا اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر لے آتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے نبی مجھے آپ اس کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میرے نفس سے زیادہ محبوب نہیں ہے، مجھے میرے نفس سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ سچی بات کی ہے، سچ بولنے والے تھے، سچے نبی کے صحابہ تھے۔ وہ جب یہ بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر اگر تیرا محبت کا معیار یہ ہے کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب تو جان لیا لیکن اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا، تو پھر سن لے تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، تیرے ایمان میں نقص ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہتے ہیں الان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اب کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ صحابہ کی محبت اپنے محبوب نبی کے ساتھ کیسی ہے؟ عروہ بن مسعود نبی کی مجلس میں آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے عظیم ساتھیوں کو محبت کا معیار کیسا ہے، صحابہ کی نبی سے محبت کیسی ہے۔ ان کا محبوب نبی اپنا لعاب مبارک نیچے گراتے ہیں، صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ ان کا محبوب نبی وضو کرتا ہے، وضو کے قطرات کو عظیم صحابہ، محبت کرنے والے صحابہ، وہ عظیم ساتھی وضو کے قطرات کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ وہ عروہ بن مسعود یہ کیفیت، یہ عالم، یہ منظر دیکھتا ہے جب وہ اپنے لوگوں میں جاتا ہے، اپنی قوم میں جاتا ہے، جا کر کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں نے اس دنیا کے بڑے سے بڑے دربار میں گیا ہوں، میں اس دنیا کے بڑے سے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ملا ہوں، میں نے کسی کے درباری، کسی کے ساتھی، کسی کے زملاء میں نے ایسے نہیں دیکھے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دیکھے ہیں۔ وہ ایسا منظر دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اس کے محبوب ساتھی، ان کا محبوب نبی جب لعاب گراتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، ان کا محبوب نبی جب وضو کرتا ہے وضو کے قطرات، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ وہ عروہ بن مسعود اپنی قوم کو جا کر یہ عالم، یہ معیار بتاتا ہے، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ یقیناً ہم بھی اس امت میں شامل ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تم ایمان کی تکمیل چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان، تمہاری محبت اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر ان صحابہ جیسا عالم، ان صحابہ جیسے جذبات، ان صحابہ جیسی کیفیت، ان جیسے احساسات وہ پیش کرو، اللہ رب العزت کے سامنے رکھو، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اگر ہم نے
اپنے رشتوں کو، اگر ہم نے اپنے والدین کو، مال و جان کو، اگر ہم نے اپنی تجارت کو اور دنیا کی دیگر اشیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھا دیا تو محترم بھائیوں، قرآن کی وہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارا کمایا ہوا مال، اگر تمہاری تجارت اور یہ ساری دنیا کی زیب و زینت، اگر ان کی محبت تم نے بڑھا دی، نبی کی محبت سے بڑھا دیا تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا عذاب کب آ جائے، انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کب آ جائے۔ تو محترم بھائیوں، مختصر بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کی تکمیل ہے۔ اپنے والدین، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے نفس، اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جانے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ جس کو محبوب سمجھا جاتا ہے اس کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، جس کو اپنا پیارا سمجھا جاتا ہے اس کے نقش قدم پر اس کے اعمال کو اپنایا جاتا ہے۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے گویا اللہ رب العزت کی فرما برداری اور تابعداری ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنے نزدیک کر لے، اگر تم چاہتے ہو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کی معافی کر دے تو پھر یقیناً فاتبعونی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیجئے۔ آئے آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم یہ عہد کریں کہ جس نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بن دیکھے ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اس نبی کی سنت کو اپنائیں۔ ہم میں سے یہاں بیٹھنے والا ہر بندہ، ہر ایمان والا یہ سوچے گا، یہ سمجھے گا اور یہ چاہے گا کہ کل قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، نبی کے پڑوسی ہو جائیں، نبی کی قربت، نبی کی صحبت نصیب ہو جائیں۔ تو محترم بھائیوں، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے المرء مع من احب، اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے روز اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، اللہ رب العزت درجات کو بلند کریں گے، اللہ رب العزت نیکیاں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، گناہوں کی معافی ہوگی۔ تو محترم بھائیوں، آپ سے گزارش یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔